میں ہاسٹل میں رہتی تھی کیونکہ نرسنگ ٹریننگ کے بعد میری دوسرے شہر کے ہسپتال میں جاب ہوگی۔ جب میں ڈیوٹی ختم کر کے ہاسٹل جانے کو نکلتی تو دو خوفناک شکل کے بدماش میرے پیچھے لگ جاتے۔ یہی سوچ کر میں ہر وقت پریشان رہتی کہ وہ کسی دن مجھے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال لیں گے۔ ایک روز یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ کہانی جس لڑکی کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے اسی کی زبانی میں بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، کوئی بھائی نہ بہن، کن خونی رشتوں کی مٹھاس کا پتہ ہوتا۔ میں جب اپنی ساتھی لڑکیوں کو اپنے بہن بھائیوں کے تذکرے کرتے پاتی تو محرومی کا احساس میرے دل میں ضرور جاگ جاتا تھا۔ خدا کی کرنی کہ میں 10ویں کلاس میں تھی جب میرے ابو کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے والدین نے اپنے گھر والوں کو ناراض کر کے محبت کی شادی کی تھی۔ میری امی کے والدین نے تو ان سے اس دن ہی سے رشتہ ختم کر دیا تھا کہ ان کی بیٹی اب ان کے لیے مر چکی ہے، جبکہ ابو کے والدین تو حیات ہی نہ تھے۔ جب تک میری ابو حیات رہے میرے تایا کبھی کبھار سال 2 سال بعد ایک بار ان سے ملنے آ جاتے، لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے بھی ہم سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ ابو کی وفات کے بعد میری امی مایوسیوں کے اندھیروں میں ڈوب گئیں اور اب مجھے ہی ان کو اندھیروں سے نکالنا تھا۔ جب زندگی گزارنے کا آسرا نہ رہے تو خود کو زندہ رکھنے کے لیے بحر حیات میں خود ہی ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹے سے شہر سے میٹرک کیا۔ میری دوست سدرا بھی میری طرح ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم بچپن سے کلاس فیلوز رہے تھے اور ان دنوں اس نے نرسنگ ٹریننگ میں داخلہ لیا تھا، مگر میرے پاس وسائل نہ تھے کہ میری ماں کیسے میری پڑھائی کے اخراجات برداشت کرتی۔ یوں سدرا نے میرے گھر کے حالات دیکھ کر مجھے مشورہ دیا کہ میں تمہاری ایڈمیشن فیس بھر دیتی ہوں، تم بھی میرے ساتھ نرسنگ کا کورس کر لو۔ میں نے امی سے مشورہ کیا۔ وہ بولی کہ اس پیشے میں دن کی نہیں رات کی بھی ڈیوٹیاں کرنی پڑتی ہیں، اور ٹریننگ سینٹر بھی ہمارے شہر میں نہیں بلکہ دوسرے شہر میں ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ تمہیں خود سے اتنی دور بھیجوں، میرا تمہارے علاوہ ہے ہی کون۔ میرا بھی جی تو نہ چاہتا تھا کہ ان کو تنہا چھوڑ کر جاؤں، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ اب زندگی کی ناؤ مجھے ہی کھینچنی تھی۔ آخر کسی کو تو گھر کا بوجھ اٹھانا تھا۔ میری ماں تو خود بیمار رہتی تھی، بھلا ان میں کب اتنی ہمت تھی جو ہم دونوں نفوس کا پیٹ پالنے کو محنت مشقت کر سکتی۔ میرے ابو ایک محنت کش مزدور تھے، وہ اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے تھے۔ ایک روز وہ ہیضے کا شکار ہو کر ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ جب میری والدہ کو مجھے دوسرے شہر بھیجنے کا حوصلہ نہ ہوا تو سدرا کی امی میری ماں کو سمجھانے آئیں۔ وہ کہنے لگیں کہ ساچو، میرا بھی اکیلے سدرا کو بھیجنے کو دل نہیں چاہتا، تم میری مان کر سمرین کا بھی سدرا کے ساتھ ہی داخلہ کروا دو، یوں دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا رہے گا۔ چھٹیوں میں یہ دونوں ایک ساتھ نرسنگ ٹریننگ سینٹر سے گھر آیا جایا کریں گی۔ میں تمہارے پاس ہوں نا، میں روز تیرے پاس آیا کروں گی، اور دیکھنا تیرا دل سمرین کے بغیر اداس نہیں ہونے دوں گی۔ ڈیرہ نواب سے بہاولپور کون سا دور ہے؟ لڑکی ہنرمند ہو جائے گی تو کسی کی محتاج نہ رہے گی۔ کل کو تم نے اسے بیاہنا بھی تو ہے، چلو 4 پیسے کما لے گی تو تجھے بھی پریشانی نہ ہوگی۔ سدرا کا گھر ہمارے مکان سے پچھلی گلی میں تھا۔ یوں اس کی امی نے میری ماں کی دیکھ بھال کا وعدہ کیا اور میری ٹریننگ کے خرچے کا ذمہ بھی لے لیا۔ امی نے مجھے اجازت دے دی اور میں اپنی بچپن کی دوست کے ساتھ بہاولپور چلی گئی۔ ہمارا داخلہ کرانے سدرا کے ابو ہمارے ساتھ آئے تھے۔ ہم دونوں کو ہاسٹل پہنچا کر وہ واپس لوٹ گئے۔ اب امی کو میری طرف سے تسلی ہو گئی، کیونکہ میں ہی ان کی واحد امید اور ان کے گھر کا چراغ تھی۔ ان کے بعد میرا بھی کوئی نہ تھا۔ ایسے میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہونا ضروری تھا۔ وقت گزرتا رہا، ہم دونوں اب چھٹیوں میں گھر خود ہی آنے جانے لگیں۔ بالآخر میری ٹریننگ ختم ہو گئی۔
میری ڈیوٹی سول ہسپتال میں لگ گئی۔ ایک روز میں ڈیوٹی روم میں بیٹھی تھی کہ ایک شخص وہاں آیا اور مجھ سے سوال کیا، کیا فلاں نام کی مریضہ آپ کے وارڈ میں داخل ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ نہیں، اس نام کی تو کوئی مریضہ یہاں داخل نہیں ہے۔ میں اس وقت رجسٹر پر کچھ اندراج کرنے میں مہو تھی، لہٰذا غور سے اس آدمی کو نہ دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جواب سن کر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا ہے۔ تبھی میں نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی صورت ایسی تھی کہ جیسے پیشہ ور مجرم ہو یا جیسے کسی بدمعاش گنڈے وغیرہ کی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب طرح کے تاثرات تھے۔ میرا جی اسے دیکھ کر ڈر سا گیا۔ میں نے ذرا سا توقف کیا اور ہمت کر کے کہا کہ میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے کہ اس نام کی مریضہ میرے وارڈ میں نہیں ہے، اب آپ کیوں کھڑے ہیں؟ جائیے کسی اور وارڈ میں پتہ کر لیجیے۔ اس نے ایک معنی خیز مسکراہٹ سے مجھے دیکھا اور جیسے میری بات کا اس پر اثر نہ ہوا، چند لمحے وہ مزید کھڑا رہا۔ اتنے میں وارڈ بوائے کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو ہماری طرف ہی آ رہا تھا۔ تبھی وہ آدمی چلا گیا، تاہم مجھے اس کی شکل و صورت، حلیہ اور رویہ بے حد عجیب لگا۔ دل میں سوچا، خدا نہ کرے یہ خوفناک صورت دوبارہ مجھے کبھی نظر آئے۔ اس کے لہیم شہیم جسہ اور بالوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا تعلق شریف لوگوں سے ہے۔ 7 بجے میری ڈیوٹی آف ہو گئی۔ سدرا کی ڈیوٹی رحیم یار خان کے ہسپتال میں لگی تھی، اس لیے اس کا بھی ساتھ چھوٹ گیا تھا۔ اسی لیے میں اکیلی ہی گیٹ سے نکل کر ہاسٹل جانے لگی، مگر دیکھا کہ وہی شخص ایک اور آدمی کے ہمراہ باہر کھڑا ہے۔ وہ دوسرا آدمی بھی اسی کی طرح کوئی بدمعاش لگتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی جیسے اس پہلے والے شخص کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ مستعد ہو گیا، جیسے کہ ان کو میرے ہی گیٹ سے باہر آنے کا انتظار تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر واپس ہسپتال میں چلی گئی اور وہاں اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک ذمہ دار آدمی سے کہا کہ بھائی مجھے سڑک پار ہاسٹل تک چھوڑ دیں۔ اس نے کچھ حیرت سے میری طرف دیکھا اور کوئی سوال کیے بغیر ہی مجھے ہاسٹل تک چھوڑ گئے۔ ان کا نام آصف تھا۔ آصف بھائی سمجھ گئے کہ میں کسی وجہ سے خوفزدہ ہوں۔ دوسرے دن بھی میرے اعصاب پر اس بھیانک صورت آدمی کا خوف سوار رہا۔ مجھے ڈر تھا کہیں یہ میرا پیچھا نہ کرے، کیونکہ جس انداز سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا یہی لگ رہا تھا جیسے میرے پاس آنا چاہتا ہو۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جو ہی میں ہاسٹل سے نکلی وہ اپنے ساتھی کے ہمراہ باہر موجود تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر تیز تیز قدموں سے چلتی رہی اور میرے پیچھے یہ دونوں کچھ فاصلے پر چلتے رہے، یہاں تک کہ میں تیز تیز قدموں سے ہسپتال کی 4 دیواری میں داخل ہو گئی۔ اب یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہ رہا، بلکہ اب روز ہی میرے ساتھ یہ ہونے لگا کہ وہ میرے پہلے سے منتظر ہوتے اور پھر میرے پیچھے پیچھے چلتے رہتے، یہی سوچتی کہ میرا گھر ڈیرہ نواب میں ہے، اب کیا کروں؟ امی کو بھی کچھ معلوم نہیں کہ یہاں میں کس مصیبت میں مبتلا ہوں۔ عدم تحفظ کا احساس ایک بلا بن کر میرے ذہن سے چمٹ گیا تھا۔ سدرا کا بھی ساتھ نہ رہا تھا، وہ تھی تو ہر وقت کا ایک سہارا تھا، اور اب اکیلے آنے والی کسی مصیبت کے خوف کے سائے مجھے گھیرے رکھتے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر یہ لوگ کیوں میرے پیچھے لگے ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں، جبکہ میں تو ان کو جانتی بھی نہ تھی۔ سوچتی اگر کسی دن انہوں نے زبردستی مجھے گاڑی میں ڈال لیا تو کیا کروں گی؟ میری ماں بیچاری کو تو اطلاع تک نہ ہو پائے گی۔ بالآخر میں نے اپنی پریشانی کا ذکر اپنے اسٹاف انچارج یعنی آصف بھائی سے کیا۔ تب انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم نے اچھا کیا جو مجھے بتا دیا، فکر نہیں کرو، میں تمہارا دھیان رکھوں گا۔ میں نے کہا کہ آصف بھائی میں ہاسٹل میں رہنا نہیں چاہتی، میرا کسی گھر میں کسی فیملی کے ساتھ رہنے کا بندوبست کرا دیں۔ وہ بولے ٹھیک ہے، کچھ دن صبر کرو، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ آصف بھائی کی رشتے کی ایک خالہ اپنی بیوہ بیٹی کے ساتھ رہتی تھیں، جن کا گھر ہسپتال سے زیادہ دور نہ تھا۔ انہوں نے اپنی خالہ سے یوں میرا تذکرہ کیا اور میرے حالات بھی بتائے
تو ان کا دل پسیج گیا، کیوں میرا ان کے گھر رہنے کا بندوبست ہو گیا۔ آصف بھائی بھی وقتاً فوقتاً اپنی بیوہ خالہ کی خبر گیری کو آتے رہتے تھے، لہٰذا مجھے یہاں رہنے سے اطمینان ہو گیا۔ نہ جانے کیسے ان دو نامعلوم بدماشوں نے معلوم کر لیا کہ میں نے رہائش بدل لی ہے۔ وہ اب یہاں بھی آنے لگے۔ اب میرا خوف کے مارے برا حال رہنے لگا۔ امی کا خیال آتا تو دل رونے لگتا۔ میری اس رہائش گاہ پر بھی وہ دونوں میرے ہسپتال نکلنے سے پہلے ہی موجود ہوتے اور میرا ہسپتال تک پیچھا کرتے۔ آخر ایک روز شدید پریشانی اور مایوسی کے عالم میں نے خالہ سے کہا کہ میں نوکری چھوڑ دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے پاس اب اس کے علاوہ کوئی حل نہ تھا۔ یہاں رہ کر بھی مجھے اپنی جان کو خطرہ محسوس ہوتا اور ماں کو بھی مجھے کچھ بتانے کی ہمت نہ ہوتی کہ اگر میں ان کو یہ سب بیان کرتی تو وہ پہلے ہی بیمار اور پریشان ہو جاتی اور مجھے یہاں دوبارہ نہ آنے دیتی۔ اس لیے میں نے سوچا نوکری ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ خالہ مجھ سے وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے انہیں روز و شب کا تمام احوال بیان کر دیا۔ وہ بھی کچھ پریشان ہو گئی اور پھر کہنے لگی، بیٹی، پکی نوکری اتنی مشکل سے ملتی ہے اور تیرے لیے تو یہ اور بھی ضروری ہے۔ گھبراؤ نہیں، ہماری پڑوس میں پولیس والے کا گھر ہے، اس کا نام اختر ہے اور وہ میرا بیٹا بنا ہوا ہے۔ تم آج ڈیوٹی سے آؤ تو میں تمہیں ان کے گھر لیے چلتی ہوں۔ وہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا اور دیکھنا ان بدماشوں کا بھی بندوبست کر دے گا۔ پولیس والے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں۔ اس دن تو ہم ان کے گھر نہ جا سکے کہ اختر صاحب گھر نہ تھے۔ چھٹی کا دن آیا تو خالہ مجھے ساتھ لے کر اختر پولیس مین کے گھر گئیں اور میں نے ان کو ان بدماشوں کے بارے میں بتایا۔ میری بات غور سے سننے کے بعد وہ بولے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کل میں اپنے اعلیٰ افسر سے بات کروں گا اور وہ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، تم بالکل بھی ڈرو نہیں۔ اگلے روز شام کو اختر صاحب نے کہا کہ صاحب نے کہا ہے ان بدماشوں کے خلاف رپٹ لکھوا دو، تمہیں ان سے آئندہ خطرے سے بچاؤ رہے گا۔ تھانے جا کر رپٹ لکھوانے سے میں ڈر رہی تھی، کیونکہ میں تو آج تک تھانے کے پاس سے بھی شاید نہ گزری تھی، مگر اختر صاحب اور خالہ کی یقین دہانی پر میں نے ان کے خلاف تھانے جا کر رپٹ درج کروا دی۔ لیکن اس بات کا علم بھی ان لوگوں کو کسی طرح ہو گیا، کیونکہ انہوں نے مجھے پیغام بھجوا دیا کہ تم نے ہمارے خلاف پولیس میں رپٹ درج کروا کر اچھا نہیں کیا، یاد رکھو کہ اب تمہاری خیر نہیں، ہم تم سے اب خوب بدلہ لیں گے۔ یہ پیغام مجھ تک پہنچا تو میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ میں نے خالہ سے بھی شکوہ کیا کہ آپ کے کہنے پر میں نے رپٹ لکھوائی، مگر اب تو وہ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ خالہ بھی پریشان ہو گئی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد وہ بولی، اب یہی کام کرتے ہیں کہ میرے ایک بھائی بنے ہوئے ہیں، ان کا کافی اثر و رسوخ ہے، ان کا بیٹا کبھی کبھار میرے گھر مالی مدد کے لیے رقم دینے آتا ہے۔ اب وہ آئے گا تو میں ان کو ان بدماشوں کے بارے میں بتاؤں گی، انشاءاللہ وہ ضرور مدد کریں گے۔ غرض خالہ نے اس نوجوان کی بہت تعریف کی۔ ایک روز جب وہ نوجوان حیدر آیا تو خالہ نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے مل کر بات کرو اور ان لوگوں کا حلیہ وغیرہ بتاؤ، کیونکہ میں نے تو ان کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ خود جا کر ان سے بات کر لے اور پوچھے کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں اور کیوں تمہیں پریشان کر رہے ہیں۔ خالہ نے بتایا کہ حیدر کے والد کافی امیر اور ان کا سیاستدانوں سے تعلق اور اثر و رسوخ ہے، اس لیے یہ پولیس والوں سے زیادہ مؤثر بندہ ہے۔ پولیس میں تو رپٹ لکھوا کر کچھ بھی حاصل نہ ہوا، الٹا وہ بدماش تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ غرض جب خالہ نے حیدر کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے تو میں خالہ کے گھر پر ہی اس سے ملی اور تمام احوال اس کو بھی بتایا۔ اس نے بھی کہا کہ فکر مت کرو، میں کل ہی ان سے بات کروں گا، تم بس دور سے ان کی نشاندہی کر دینا۔ اگلے روز وہ صبح 7 بجے خالہ کے گھر آ گیا اور میں 7:30 گھر سے ڈیوٹی کے لیے نکلی۔ میں نے دور سے اسے نشاندہی کر دی کہ وہ دونوں ہیں جو کھمبے کے نیچے کھڑے ہیں۔
یہ کہہ کر میں واپس خالہ کے گھر پلٹ آئی۔ حیدر ان کے پاس گیا، ان سے کچھ بات کی اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ حیدر جب گھر آیا تو مجھے بتایا کہ وہ جو مونچھوں والا آدمی ہے اس نے کہا ہے کہ اس کا کسی لڑکی سے تعلق تھا جو کہ اب مشکل میں ہے۔ اسی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ تمہیں کوئی ایسا کام کرنے کو کہنا چاہتا ہے کہ جو عام طور پر قانوناً جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکی ایسی مشکل میں ہے کہ جس سے کوئی نرس ہی نجات دلوا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی کو ہسپتال داخل نہیں کرا سکتا اور نہ کوئی لیڈی ڈاکٹر اس معاملے میں ہاتھ ڈالنے پر تیار ہوگی۔ مختصر یہ کہ وہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے اور اس کو رسوائی اور بدنامی سے بچانے کا معاملہ ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا یا پھر اب بس یوں ہی بات بنا رہا ہے۔ بہرحال میں نے ان کو تنبیہ کر دی ہے کہ ان کو تمہیں اس معاملے میں ملوث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی اور کو اس معاونت کے لیے ڈھونڈ لیں۔ اور انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ اب تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ حیدر کی تسلی دینے کے باوجود میرا خوف دور نہ ہوا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ پھر بھی میرے پیچھے آئیں گے۔ مجھے ان کی بتائی گئی یہ کہانی بھی جھوٹی لگ رہی تھی کہ یوں ہی کوئی اتنے دن تک کسی کا بار بار پیچھا نہیں کرتا کہ اس کی رہائش بدلنے پر بھی رہائش تلاش کر لے۔ یقیناً اب بھی ان کی کوشش ہوگی کہ مجھ سے بات کرے یا مجھے نقصان پہنچانے کا ان کو کوئی موقع مل جائے۔ اس کے بعد حیدر بھی کہنے لگا کہ آج تو وہ میرے کہنے سے لوٹ گیا، مگر وہ واقعی بہت بدمعاش اور گنڈا قسم کا آدمی ہے۔ آپ کا بچاؤ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کسی سے شادی کر لو اور یہاں سے تبادلہ بھی کروا لو۔ میں نے بے بسی سے کہا، نہ تو تبادلہ کروانا میرے بس کی بات ہے اور نہ ہی میں فوری طور پر شادی کر سکتی ہوں۔ ہاں یہ کر سکتی ہوں کہ نوکری چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس لوٹ جاؤں، لیکن ہمارے گھر کا خرچہ میری تنخواہ سے چلتا ہے، لہٰذا بے روزگاری سے میں اپنی ماں کا علاج نہ کرا سکوں گی۔ وہ میری بات توجہ سے سنتا رہا اور پھر اس روز تو وہ چلا گیا۔ دوسرے روز پھر خالہ کے گھر آیا اور مجھ سے کہا، ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ مانیں تو؟ میں نے کہا، جی کہیے۔ وہ کہنے لگا، اگر آپ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو جائیں تو میں آپ سے شادی کر لوں گا۔ یوں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ میری بیوی ہیں۔ میں ان بدمعاشوں کو اپنے والد سے کہہ کر ٹھیک کروا دوں گا اور وہ آپ کو تنگ کرنے کی جرت کبھی نہ کر سکیں گے۔ اگر آپ مجھ سے شادی کر لو گی تو میں آپ کا تبادلہ بھی یہاں سے کسی اور شہر کروا دوں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد خالہ بولی، بیٹی تمہارے سر پر باپ کا سایہ ہے اور نہ بھائی کا۔ حیدر ٹھیک کہتا ہے، صرف شوہر ہی سے تمہیں ایسا تحفظ مل سکتا ہے، اور یہ بہت اچھا لڑکا ہے، پڑھا لکھا، سلجھا ہوا اور خوشحال خاندان سے ہے، اور تمہیں بھی کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی ہے۔ اچھے رشتے تم جیسی بے سہارا لڑکیوں کو آسانی سے نہیں مل سکتے۔ حیدر کو تم پسند آ گئی ہو، وہ والدین سے اپنی بات منوا لے گا، اور وہ ہے بھی ان کا اکلوتا چشم و چراغ۔ لڑکیاں تو ایسے لڑکوں پر مرتی ہیں، اور میری مانو تو تمہیں ایسا رشتہ دوبارہ کبھی نہ ملے گا۔ بہتر ہے کہ تم سنجیدگی سے اس بارے میں سوچو۔ تمہاری ماں بیمار ہے، خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ اور کون ہے تمہارا ان کے سوا؟ خالہ نے اس قدر مجھے سمجھایا اور قائل کیا کہ میں بھی اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ بات تو خالہ کی ٹھیک تھی کہ حیدر میں کوئی کمی نہ تھی، مگر میں حیران اس بات پر تھی کہ آخر اسے میں کیسے پسند آ گئی، حالانکہ میں اس کے مقابلے میں کچھ نہ تھی، اور یہی بات مجھے ڈرا رہی تھی۔ بالآخر خالہ کے بار بار سمجھانے پر اور خود بھی کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے خالہ سے کہا کہ میں ایک ہفتے کی چھٹی لے کر اپنے گھر جاتی ہوں، کیونکہ میرے کسی بھی فیصلے سے پہلے امی سے بات کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے حیدر سے اس بات کا ذکر کیا۔ اس نے ڈاکٹر سے بات کر کے مجھے ایک ہفتے کی چھٹی دلوا دی
اور پھر وہ خود بھاولپور سے مجھے بس میں سوار کرانے آیا، پھر میرے ساتھ ہی بس میں بیٹھ گیا، اور جب میں اپنے گاؤں اتری مجھے رکشے میں بٹھا دیا۔ میں گھر روانہ ہو گئی اور وہ واپس بہاولپور چلا گیا۔ حیدر میرے لیے اجنبی تھا، مگر میں اس کی بے حد مشکور تھی کہ وہ مجھے بحفاظت گھر تک پہنچا گیا تھا۔ راستے میں اس نے بلا ضرورت مجھ سے کلام نہ کیا اور مجھے خاتون کے ساتھ بٹھا کر خود پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کی شرافت نے بے حد متاثر کیا۔ جب امی سے میں نے اس رشتے کے بارے میں بات کی تو وہ ششو پن میں پڑ گئی کہ بھلا ہم اتنے اونچے خاندان میں کیسے رشتہ جوڑ سکتے ہیں۔ میں نے ان کو ابھی وہ بدماشیوں والی بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ اگر میں وہ بتا دیتی پھر تو وہ مجھے واپس ہی نہ آنے دیتی۔ لہٰذا میری امی اس رشتے پر زیادہ رضامند نہ ہوئیں۔ ان کا ماننا تھا کہ رشتہ اپنے جیسے لوگوں میں یا جہاں اونچ نیچ کا بہت زیادہ فرق نہ ہو وہیں کرنا چاہیے۔ حیدر نے اب میرے تبادلے کی بھی کوشش شروع کر دی، اور جب میں چھٹی کے بعد دوبارہ بہاولپور آئی تو خالہ نے بتایا کہ حیدر نے تمہارا تبادلہ ساہیوال کروا دیا ہے۔ اس خبر سے مجھے خوشی کی بجائے فکر نے گھیر لیا، کیونکہ ساہیوال تو میرے گھر سے بہت دور تھا۔ شاید کہ حیدر کا اپنا گھر لاہور میں تھا، تبھی اس نے میرا تبادلہ قریب کے علاقے میں کروا دیا تھا۔ تاہم اس نے یقین دلایا کہ اب تمہیں ان بدماشوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب وہ اگر ادھر آئے تو جیل کی ہوا کھائیں گے۔ جب میں ڈیوٹی جوائن کرنے پہلی بار ساہیوال کے لیے روانہ ہوئی تو حیدر میرے ساتھ تھا۔ وہ خود مجھے وہاں چھوڑنے گیا۔ ہم ٹرین کے ذریعے جا رہے تھے۔ جب میں اسٹیشن پہنچی تو مجھے ادھر بھی وہ دونوں بدماش نظر آ گئے، گو کہ وہ ابھی بھی میرا پیچھا کر رہے تھے، لیکن مردانہ ڈبے میں حیدر موجود تھا۔ جو ہی میں ریل سے باہر آئی ان کو دیکھ کر میرا رنگ زرد پڑ گیا، مگر اسی لمحے حیدر میری جانب آ گیا اور پاس ہی اس کا باوردی ڈرائیور بھی نظر آ گیا جو کہ حیدر کو لینے آیا تھا۔ حیدر نے مجھے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ ہم گاڑی میں جا بیٹھے، مگر حیدر وہاں ہی ٹھہر گیا۔ جو ہی بدماش نظر آئے میں نے دیکھا کہ وہ ان کو غصے میں خوب برا بھلا کہہ رہا تھا اور انہیں دھمکیاں بھی دیں، مگر جیسے انہوں نے اکڑ دکھانے کی بجائے وہاں سے چلے جانے کو ترجیح دی، تب مجھے یقین ہو گیا کہ خالہ نے صحیح کہا تھا کہ یہ بااثر لوگ ہیں اور حیدر سے شادی کر کے تمہیں بہترین تحفظ حاصل ہو جائے گا۔ ساہیوال میں میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ حیدر نے ہی اپنے کسی واقف کار کے گھر میرے رہنے کا انتظام کر دیا اور خود لاہور چلا گیا۔ اگلے روز وہ دوبارہ آیا اور مجھے بتایا کہ میں نے ان لوگوں کے بارے میں کافی معلومات لے لی ہیں اور یہ لوگ واقعی بہت برے ہیں۔ اس مونچھوں والے کا کہنا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ تمہارا پیچھا کرتا ہے، اور یہ بھی اس کا کہنا ہے کہ وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا بلکہ تمہیں حاصل کر کے رہے گا۔ یہ مجرمانہ ذہنیت کے مالک ہیں۔ ان کی کیس ہسٹری بھی اچھی نہیں ہے۔ یہ آپ کو نقصان پہنچائے بنا نہ رہیں گے، اور آپ کا یوں اکیلے ساہیوال میں رہنا ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ جلد از جلد کوئی فیصلہ کر لیں۔ اگر آپ میرا کہا مان لیتی تو میں آپ کی خاطر کبھی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتا، اور ہاں، میں ساری دنیا کی دشمنی مول لینے کے بعد بھی آپ کا ساتھ دینے کو ہمیشہ تیار رہوں گا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ انوکھی بات تھی کہ صرف حیدر سے شادی کر کے ہی مجھ کو ان گنڈوں سے تحفظ مل سکتا تھا۔ بات تو میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ ساہیوال آ کر میں نے پوری طرح حیدر پر اعتبار کر لیا، اور وہ بھی مجھے ملنے لاہور سے ہفتے میں 2-3 بار اپنے ان عزیزوں کے گھر آتا تھا جہاں اس نے میرے رہنے کا بندوبست کیا تھا۔ ایک روز اس نے میری امی کے پاس آ کر خود میرا ہاتھ مانگا۔ امی کا دل پھر بھی نہ مانتا تھا کہ یوں چھپ کر شادی ہو۔ وہ خود بھی اس صورتحال سے گزر چکی تھیں۔ خالہ بھی امی کے پاس گئیں اور ان کو کافی سمجھانے کے بعد اس رشتے پر قائل کر لیا۔ یوں میری ماں نے بھی رضامندی دے دی، اور پھر حیدر نے اپنے انہی عزیزوں کے گھر مجھ سے نکاح کر لیا۔ وہ یہیں آ کر میرے پاس رہتا۔
حیدر نے مجھے کافی محبت دی، اس کے ساتھ سے مجھے کافی تحفظ ملا۔ شادی کے بعد جب میں ڈیوٹی پر جانے کے لیے حیدر کے ساتھ نکلی تو پھر سے وہ بدمعاش ویسے ہی میرے راستے میں آئے۔ نہ جانے کیسے حیدر ان سے نپٹا کہ اب وہ میرے راستے میں نہ آتے تھے۔ میں کافی خوش اور مطمئن تھی کہ میں نے حیدر سے شادی کا بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ وہ جب میرے پاس ساہیوال میں ہوتے، ڈیوٹی کے بعد مجھے باہر گھمانے لے جاتے۔ اب تو میری فیلو نرسیں بھی میری ٹھاٹ باٹ کی وجہ سے مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھتی۔ 3 ماہ یوں ہی بیت گئے، مگر اب اس کا اصرار تھا کہ میں نوکری چھوڑ دوں، اور میری شرط تھی کہ ایک بار پہلے اپنے گھر والوں کے سامنے مجھے لے چلو۔ تم نے کہا تھا کہ میں ان کو منا لوں گا، ان سے میرا بطور بیوی کے تعارف کروا دو تو میں ملازمت چھوڑ دوں گی۔ شاید کہ وہ مجھے اپنے والدین سے نہیں ملوانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، جب تم ملازمت چھوڑ دو گی تبھی میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں گا۔ ایسے میں ان سے کیا تعارف کرواؤں گا کہ میری بیوی نرس ہے، اور تمہیں ضرورت ہی کیا ہے نوکری کرنے کی؟ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، میں تمہاری والدہ کو بھی ہر ماہ خرچہ بھجوا دیا کروں گا، بس تم نوکری چھوڑ دو۔ بالآخر میں نے ملازمت چھوڑ دی، لیکن وہ مجھے اپنے گھر پھر بھی نہ لے کے گیا۔ جہاں میں ٹھہری ہوئی تھی ان میں سے کسی کے ذریعے یہ بات حیدر کے گھر تک پہنچ گئی کہ اس نے ایک نرس سے شادی کر لی ہے۔ حیدر کی پہلے منگنی ہو چکی تھی اور اس کی منگیتر ایک با اختیار زمیندار کی بیٹی تھی۔ بس اس کی منگنی خطرے میں پڑ گئی۔ منگنی ہی نہیں، اس کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اب اس کو یہ بھی خوف تھا کہ میں نے اس کی خاطر ملازمت چھوڑ دی ہے تو کہیں اب میں اس کے گھر تک نہ پہنچ جاؤں۔ تب ایک روز مجھے امی سے ملانے کے بہانے سے وہ ہمارے گاؤں لے آیا اور امی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تمہاری امی تنہائی سے اور زیادہ بیمار ہو گئی ہیں، تم فی الحال ان کے پاس رہو جب تک کہ میں لاہور میں تمہارے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست نہیں کر لیتا۔ میں نے یقین کر لیا، امی واقعی کافی بیمار تھیں اور میری جدائی سے نیم جان تھیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ میں کیوں ان سے اتنی دور بیٹھی تھی، مگر میں ہر طرف سے پھنس چکی تھی۔ امی کو خرچہ تو ہر ماہ باقاعدگی سے ملتا تھا، مگر وہ میرے بغیر اداس رہتی تھیں۔ میں اب ان کی خدمت کرتی۔ 6 ماہ میں ان کے پاس رہی اور حیدر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ آئے۔ فون بھی ان کا بند جاتا۔ امی مجھ سے پوچھتی، کیا حیدر تم سے ناراض ہے؟ تو میں ان سے بہانہ لگاتی کہ وہ آج کل مصروف ہیں۔ وہ خرچہ اپنی اس عزیز دوست کے ہاتھ بھجوا دیتے تھے کہ جن کے گھر میں ساہیوال میں رہتی تھی، اور میں ان کو عمران بھائی کہتی تھی۔ اس بار عمران بھائی آئے تو میں نے ان کو رو رو کر کہا کہ خدارا یا تو حیدر کو لے آئیے یا پھر مجھے ان کے پاس لے جائیے۔ میری آہ و فریاد نے اس شخص کے دل پر اثر کیا اور اس نے مجھے حقیقی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ بتایا کہ حیدر کی یہ مجبوریاں ہیں، اسے اس کی منگیتر سے شادی مجبوراً کرنی پڑی ہے، اور اب وہ اس کو لے کر اسلام آباد چلا گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب آئے گا، اور میں اس کو یہاں لانے سے قاصر ہوں کیونکہ اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ جب اس کے دوست نے یہ خبر سنائی تو میں ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی۔ سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کروں۔ اس صدمے سے بیمار پڑ گئی۔ پھر سوچا، میں بھی اگر حوصلے سے کام نہ لوں گی اور بستر پر ڈھہ جاؤں گی تو میری ماں کا کیا بنے گا؟ مجھے تو ان کی خاطر زندہ رہنا اور خود کو ٹھیک بھی رکھنا ہے۔ میں ہر طرف سے مجبور تھی۔ کبھی کبھار سوچتی کہ حیدر کے والدین کو فون کر دوں، شاید ان کو مجھ پر ترس آ جائے، مگر پھر سوچتی کہ ابھی تک تو حیدر مجھے خرچہ بھجوا رہا تھا، لیکن اگر میں خود کو اس کے خاندان پر ظاہر کروں گی تو وہ ضرور مجھے طلاق دے دے گا اور خرچہ بھی بند کر دیتا۔ ایسے میں ہم ماں بیٹی پیٹ کہاں سے بھرتی کہ ملازمت تو میں چھوڑ چکی تھی، اور اب امی کو اس حالت میں چھوڑ کر کہیں جانا بھی میرے لیے ممکن نہ تھا۔ بالآخر ایک روز میری امی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے لیے تو وہ میری کل کائنات تھی۔
ان کے جانے سے کس قدر صدمہ ہوا میں بیان نہیں کر سکتی۔ امی کے آخری دنوں میں عمران بھائی نے ان کی دیکھ بھال اور علاج معالجے میں بہت مدد کی، اور ان کے انتقال کے بعد ایک وہی تھے جو میرے ساتھ تھے۔ میری والدہ کی تدفین اور آخری رسومات بھی عمران بھائی نے ہی سر انجام دیں اور تمام خرچہ اٹھایا۔ انہوں نے میری والدہ کے انتقال کی اطلاع حیدر کو دی۔ بدقسمتی سے یہ اطلاع ان کے بجائے ان کے والد صاحب نے موصول کی۔ جانے وہاں کس قدر ہنگامہ ہوا یا کیا ہوا، اللہ ہی بہتر جانتا کہ حیدر اس نازک وقت میں بھی مجھے حوصلہ تک دینے نہ آ سکا، بلکہ کچھ عرصے بعد ہی مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا۔ یقیناً ان کی طاقتور برادری نے ان سے یہ طلاق نامہ لکھوایا تھا۔ اس کے بعد نہ حیدر نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا اور نہ خبر لی۔ میرا اب کوئی سہارا نہ رہا، دنیا میں بھی کوئی نہ رہا، نوکری بھی نہ رہی تھی۔ میں کچھ عرصہ اکیلی امی کے گھر رہتی رہی، جہاں مجھے ایک پل سکون نہ تھا۔ ہر وقت اپنے ماں باپ کی محبت اور ان کی محبت کے سائے میں گزرا بچپن یاد کر کر کے روتی۔ کبھی کبھار یوں لگتا جیسے اس دکھ سے میری سانس بند ہو جائے گی، اور اکیلی لڑکی کو کب کوئی جینے دیتا ہے۔ ایک روز محلے کا ایک اوباش لڑکا شام کو جب میں صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی، ہماری پچھلی دیوار پہ لانگ کر صحن میں آ گیا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی کوشش کی، مگر میرے شور کی وجہ سے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ بات پورے محلے میں پہنچ گئی۔ عمران نے ہی ایسے برے وقت میں مجھے سہارا دیا اور مجھے کہا کہ بہن، تم اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ وہ پوچھنے لگے کہ اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہاں جاؤں؟ وہ مجھے اپنے گھر اپنی امی کے پاس لے آئے۔ میں زارو قطار ہو رہی تھی۔ تب عمران کے والد نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کی ماں نے کہا، ہم اسے اپنی بہو بنا لیتے ہیں، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عمران کی بیوی وفات پا چکی ہے، اس کی شادی تو کرنی ہی ہے، اس کے 2 بچوں کو ماں کی ضرورت ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زندہ رہنے کے لیے ایک دروازہ اپنی رحمت سے کھول دیا۔ میری اللہ نے کیسے میرے لیے سہارا بنا دیا کہ میں جس انسان کو بھائی کہتی تھی، اس کی بیوی نے بھی آگے وفات پا چکے ہونا تھا کہ مجھے اس کی بیوی کے روپ میں سہارا ملنا تھا، ورنہ تو شاید کہ لوگ بھی مجھے رکھنے سے قاصر ہو جاتے۔ آج میں عمران کی بیوی، 2 بچے اس کے پہلی بیوی سے ہیں اور 2 مجھ سے ہیں۔ یوں میں ان کے 4 بچوں کی ماں ہوں اور ان کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اس شخص نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ دی۔ اللہ حیدر جیسے لوگوں کو ہدایت دے جو کسی بے کس و مجبور کا وقتی سہارا بنتے ہیں، مگر پھر انہیں بیچ منجدار میں مرنے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔